اب معین تاجی کی جانب بڑھیں گے. معین تاجی آپ نے ایک کلپ دیکھی جو ٹی وی پہ چل رہی ہے یا ذکر سنا آپ نے لوگوں سے؟ دیکھی ہے، مختصراً دیکھی، لیکن بڑی تکلیف کی بات تھی، بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے لیے. اور یہ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحب خانہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. بے شک، بالکل بجا فرمایا. ناظرین، معین صاحب ہیں، ان کا گلا متاثر ہے، لیکن یہ بہرحال اتنی طاقت تو رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی آواز سے ضرور متاثر کریں گے. کیا سنا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ محمد علی ظہوری صاحب کا ایک مشہور زمانہ کلام اس میں چند اشعار اس کے پیش کروں گا. کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا، کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا، سورب دی مدینے دا گھر بار بڑا سوہنا، سورب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا. اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے. پڑھ جیڑا روزے دے نال جڑیا، جیڑا روزے دے نال جڑیا، مینار بڑا سوہنا، جیڑا روزے دے نال جڑیا، مینار بڑا سوہنا. کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان حیدر تے میں باری جاؤ، صدیق عمر عثمان حیدر تے میں باری جاؤ، صدیق عمر عثمان حیدر تے میں باری جاؤ. میرے سونے سونے آقا دا، میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سوہنا، میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سوہنا. کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا. دنیا دیا سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا ہے، دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے. پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوہنا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوہنا. کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا. ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو، ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو، ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو. میں کو جا پر میرا، میں کو جا پر میرا غم خار بڑا سوہنا، میں کو جا پر میرا غم خار بڑا سوہنا. سورب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا. کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا. بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے، اور جہاں جتنی بھی غم کی کیفیت ہو، جتنی بھی اضطراب کی کیفیت ہو، جب ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر سنتے ہیں تو دل کو صبر آ جاتا ہے، اور دل کو ایک راحت، ایک چین مل جاتا ہے. تو جب بھی گھبراہٹ کا آپ شکار ہو جائیں، جب بھی پریشانی کا عالم ہو جائے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور سنا کیجئے. اسی طرح تلاوت قرآن کریم کو اپنائیے. ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تلاوت قرآن کریم کو، اس میں دلوں کا چین ہے. آج جب کال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم کب یہ معاملات درست ہوں گے، اور مایوسی کی سی کیفیت ہے. ارے دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے. تو جب اللہ کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیوں نہیں کرتے ہم؟ جب یہ سارے ہم جب کریں گے تو خود بخود رویے بھی لوگوں کے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. گھر میں جب
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ہم گھروں میں تلاوت کا جب رجحان آئے گا تو پازیٹیوٹی آئے گی, گھر میں اچھا ماحول ہوگا, گھر میں اچھا ماحول ہوگا, پڑوس میں اچھا ماحول ہوگا, ملک میں اچھا ماحول ہوگا, ہم بہتری کی طرف جائیں گے. بڑھتے ہیں مولانا صاحب کے, یعنی مولانا اسرائیل نعمانی صاحب. لوگ بڑے اضطراب کی کیفیت میں ہیں, آپ نے سنا, مزید کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا جسم, ایک جسم میں درد ہے, پورے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے, وہ کیفیت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہ احساس دیکھیں نا, حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کل بنیان, کہ مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے. ایک تو دیوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ فرمائی ہے, لیکن دیوار کی ایک اینٹ کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ دیوار کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہوتی ہیں, اور دوسری بات ہے کہ دیوار کی جو صلابت ہے یا دیوار کی جو مضبوطی ہے وہ اینٹوں پر قائم ہے. اگر آپ اینٹیں ہٹاتے چلے جائیں تو پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے. اب اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ احساس کب قائم ہوتا ہے, دل کے اندر نرمی کب قائم ہوتی ہے, یہ صرف اور صرف دین سے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہیں اور منکرات سے بھی روکتی ہیں. تو نماز ایک ایسی کیفیت اسلام کے اندر ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے ادا کرنے سے ایک تو یہ کہ ایک حقوق کا اس کو ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے, عدل کا ایک مادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. کسی مسلمان کے ساتھ یعنی اگر زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس احساس سے کسی طریقے سے یعنی اس کا ساتھ دیا جائے. عام طور پر دیکھیے نا, آپ اس میں ارشاد فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا, کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام وتسلموا, ایک دوسرے کو سلام کرو تاکہ سلامتی میں رہو. تو جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ سلام کیوں مسلمانوں کے اندر مشروع ہے اور یہ تحفہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہوا ہے, تو یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو آپ اس کے اوپر مخاطب یعنی جب آپ اس کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں تو اپنی جان سے, اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے اور اپنے وجود سے آپ اس کو گویا کہ ایک طریقے سے تحفظ فراہم کر رہے ہیں. لیکن مولانا صاحب یہاں پر ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے اور بہت سے ناظرین بھی ہمارے یقینی طور پہ ذہنوں میں آتا ہو, آپ نے کہا کہ بالکل حق بات ہے اور آپ کی بات بالکل سچی ہے, لیکن اگر ہم جو اسلامی نظریات کی حامل جماعتیں ہیں, میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا, ان کا رویہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں تو وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے. اگر کسی کو ہم چوائس دے دیں, اس کو چوز کرنا ہو, تو وہ کہیں گے کہ چلو ہم مذہبی جماعتوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. میں سب کا نام نہیں, پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں سب کی جانب نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ ماشاء اللہ بہت سی اچھی جماعتیں بھی ہیں, لیکن ایسی بھی ہیں کہ آپ دھماکے کرنا, خودکش کرنا, یہ سب اسلام کے نام سے آج منسوخ کیا جا رہا ہے اور اسلامی تنظیموں کے نام سے منسوخ کیا جا رہا ہے. تو لوگ تو ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم اگر ان کی طرف بھیجیں گے تو کل تو ہمارا بیٹا بھی خودکش بن جائے گا, کل تو یہ فتوے لگاتا پھر ایک آج مسلمان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جو میں ہوں وہ صحیح ہے, دوسرا تو غلط ہی ہے, وہ کافر تک کہہ دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, نماز آپ نے کہا, سلام آپ نے کہا, لیکن یہ جو سوچ, یہ جو معاملات ہمارے سامنے ہیں, تو اب جو ہمارا جو ناظرین ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, وہ جو دیکھ رہے ہیں, وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کو تو برا بھلا کہہ دیں, لیکن ہم ان کی طرف بھی کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں نا, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اور بڑا ہی پیارا کلام آپ نے فرمایا ہے. فرمایا کہ منفعت ایک, اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. یہ علامہ اقبال یعنی اس کا ایک کلام, اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ مسلمان, اب دیکھیے نا افراتفری دیکھیے مسلمانوں کے اندر, لسانیت کی بنیادیں دیکھیں آپ, تعصبات دیکھیں مسلمانوں کے اندر, ظلم دیکھیں آپ, حسد دیکھیں آپ, کینہ دیکھیں آپ, جتنی دنیا بھر کی برائیاں ہوتی ہیں وہ سارے لوگوں کے اندر بات کیا ہے, سارا معاشرہ ہی. اب کہنے کا مقصد ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دوری ہوگی, جتنی بھی دوری ہوگی, تو آپ کو پتہ ہے پھر سارے یہ معاملات جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے, یہ ظلم اور زیادتی بھی سامنے. جب ظلم کی تعریف آپ کو پتہ نہیں ہوگا, ایک بھائی کے لیے آپ کے لیے دل کے اندر ایک احساس ندامت, ایک احساس شرمندگی, وہ مادہ ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا بھی ایک ایمان کا قصہ ہے. جب یہ بے حیائی ہو جائے گی اور اسی طریقے سے جب یعنی جو ہے نا وہ احساس ختم ہو جائے گا,
تو یہ ساری چیزیں رونما ہوں گی. لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بے شک نماز تو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور دین پہ عمل کرنے سے بہت زیادہ فوائد زندگی میں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ یہ کہ دین تو بہت خوبصورت ہے، قرآن بھی بہت عظیم کتاب ہے اور اس کی تعلیمات بھی بہت عظیم ہے. آپ نہیں سمجھتے، چونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، ہمیں نظر ہے آپ کی تمام معاملات کے حوالے سے، آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا دوسرا بھائی سدھر جائے، میرا سامنے والا سدھر جائے، اپنی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے؟ بالکل. اگر دیکھیں نا اسباب تو اس کے کئی ہیں، یعنی اگر آپ اس کی علتوں پر آپ غور کریں اور ان تمام تر یعنی یہ جو چیزیں رونما ہوئی ان کے، تو دیکھو یہ بھی اس کا ایک سبب بن رہا ہے. قرآن میں تو اللہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات مت کرو جو تم اس پر عمل نہیں کرتے. بالکل یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید میں فلا تزکوا انفسکم، یعنی ہر شخص کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار ظاہر کرتا ہے کہ میں ہی ہوں، تو اللہ جسے چاہے متقی پرہیزگار بنائے. اللہ عمل یعنی ضروری ہے. ہاں بالکل، عمل کا تو بہت زیادہ، یعنی آپ اپنے عمل اور اپنے کردار سے آپ دکھائیں گے. کوئی بھی جماعت ہو یا مذہبی ہو کوئی بھی ہو، یعنی اس کو، یعنی مذہبی جماعتوں کا جتنی بھی ہے سب سے بڑا جو ایک بنیادی یعنی ان کا جو ایک پیغام ہے وہ یہ کہ انسانیت کے نام ہو، اور وہ یہ کہ امن کا ہو، سلامتی کا ہو، تحفظ کا ہو مسلمانوں سے. اور میں بتا دوں انشاءاللہ اگر ایسی جماعتیں باقاعدہ منظم ہو جائے، ایسی مذہبی جماعتیں، تو انشاءاللہ العزیز یہاں پر انقلاب آپ دیکھیں بستر شجر سے بالکل انشاءاللہ انقلابات ہوں گے. بالکل بجا فرمایا. اچھا بات اسی طرف آتے ہیں کیونکہ رخ کہیں اور چلا گیا تھا. اچھا اس واقعے کی طرف آتے ہیں. اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر نوٹسز لے جانے لگے اور جو کلپریٹس ہے جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے تھے ان کو پکڑ لیا گیا، اور اب وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں جو